یہ پہلی وحی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، پہلی وحی۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ نبی یہ ہوا ہے، پڑھیے۔ فرمایا مانا بیکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر پڑھیے، میں نے پھر پڑھیے، پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، تو اس پر پھر کبھی بحث ہوگی۔ آپ نے پڑھا خلق الانسان من علق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، وہ رب جس نے انسان کو ایک دوسرے سے پیدا کیا۔ تو آگے ہے کہ وہ علم دیا جو انسان جانتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو علم وہ جانتا ہے جو قوم پہلے نہیں جانتی، وہ نہ جاننے والا غیب کا علم لوگوں کو سناتا ہے، بیان کرتا ہے، اس غیب کے پردے کو ختم کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نبی۔ نبی علیہ السلام پر القاء ہو چکا تھا، اور میں جب حدیث کی حرکات و سکرات کو دیکھتا ہوں نا سلمان فارسی کے بارے میں، تو میں یہی سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں یہ کیا رہتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کے دل میں ڈال رہا تھا کہ یہ بندہ تیری جستجو سے آیا ہے، یہ بندہ بڑی محبت والا ہے، یہ بندہ تڑپا ہوا ہے، یہ بندہ سہتا ہوا ہے، ذرا اس بندے کے دل کو نرم کر دے، اس کو اپنا لمس دے دے۔ لوگوں رسول اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کی قسم دین مکمل اور کامل نہیں ہوتا۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت نہ کرو، دین کامل نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا بندہ جب تک اللہ کے لیے قرآن کی مکمل آیات ہیں، پہلے اللہ کی اطاعت پھر رسول کی اطاعت، پہلے اللہ کی اطاعت پھر رسول کی، پہلے اللہ کی اطاعت آگے رسول کی اطاعت اسی میں آگے، یہ الگ کیا بات کہتے ہیں؟ پہلے سمجھیے، اطیعوا اللہ و رسول میں نے پہلے عرض کری ہے، نبی اب خبر دے رہا ہے، نبی کو خبر ہو رہی ہے، آئے کیا کہ مسلم میں وہ بھی یہ لیجیے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے حالانکہ آپ کی عادت مبارک یہ تھی، آپ پہلے سب کو چیز بانٹ دیں، آخر میں خود بنا فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا پیر، یہ ہے ہمارا مرشد، یہ ہے ہمارے آقا، یہ ہے آپ کے مولا، یہ ہے آپ کے نبی، یہ ہے آپ کے وہ رسول جن سے آپ کو محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں آپ کو کہا جا رہا ہے کس رسول کی عبادت کرو، یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی فرما برداری کرو، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا احترام کرو، اس کی توقیر کرو، اس کے پیچھے چلو۔ یہ جو کہتا ہے وہ حرف آخر ہے، اس کی زبان پر یقین نہیں کرو کہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بھی لفظ میرا نہیں ہے، سارے لفظ قرآن کے۔ آئیے اور غور کیجیے، آپ کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی کہ پہلے کھا لیتے، ہمارے پیر کہنے پہ نہ ساڑھے والے آپ پھر کسی اور بیماری آئے گی۔ میرا آپ کا پیر، آپ کا مرشد، آپ کے آقا، آپ کے نبی وہ ہیں جو پہلے بانٹ میں جو بچ جائے وہ کھاتے ہیں۔ وہ جابر کی پرانی باتیں آپ سن چکے، میں وہ سنانے نہیں آئے، جو بچ جاتا ہے۔ لیکن آج ہوا کیا ہے، یوں لگ رہا تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو سمجھائے جا رہے ہیں، یہ بندہ آ گیا تو والا ہوتا دھیان رکھیے۔ اللہ کے رسول نے اس کا دھیان یوں رکھا، سب سے پہلے اس کھجور لی اور خود تناول فرمایا باقی بانٹ دو۔ اس نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب تیسرے دن جب آیا، سلمان فارسی اپنی زبان سے فرماتے ہیں، اور یہ طریق کا انمول واقعہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، اس کی سن سو درست اور صحیح ہے، میں اس کی ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کے دور کا واقعہ ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں موجود ہے، آپ نے نام کہا ہے، اس کو سچا کہا ہے کہ سلمان فارسی کو کے بارے میں اللہ کے رسول نے مانا کہ سلمان فارسی میرے اہل بیت سے۔ کہتے تیسرے دن ہوا تو میں پھر وہی چکر کاٹے نہیں، میں کبھی ادھر ہوتا ہوں کبھی ادھر ہوتا ہوں، کیونکہ آپ کے اوپر وہ چادر تھی، ساڑھے میں کپڑے نہیں سن استری ہوتے تو بڑے سلے تھے، آپ کیا بات ہے چوڑے ہو گئے، ایسے نہیں تھے۔ میرے رسول نے ایک چھوٹا سا نیچے کپڑا باندھتے، ایک چھوٹا کپڑا آپ نے اوپر دیا ہوتا ہے جسے ہم کملی کہتے ہیں، وہ کملی جو ہے نا، اللہ اکبر، وہ ہمارے دل کا چین قرار ضرور ہے، ہم کیونکہ محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کر رہے ہیں، یہاں لوگ ترسا چاہتے ہیں۔ عثمانی آپ نے میری بات کر رہے تھے، کیا جنگ کے لیے کھڑے کر رہے تھے لوگوں کو، کھڑے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ بات یہ تھی کہ جنگ کا موقع تھا، پتہ نہیں زندگی بچے نہ بچے۔ رسول فرما رہے لوگوں جس نے مجھ سے بدلا لینا، بڑی پرانی بات ہے،
رسول نے فرمایا کسی نے مجھ سے بدلہ لینا تو لے لو، ایک کہتا ہاں جی میں نے بدلہ لینا ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ تھی صحابہ کو یہ عجیب بات کیوں تھی کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے رسول کو کسی کو دکھ دیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے پیغمبر کو کبھی دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ساری زندگی کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ محمد وہ ہیں جو کبھی لفظ کر سکتے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم اس طرح قرآن محفوظ ہے، اس طرح محمد کی ذات بھی محفوظ ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ ہے اس طرح محمد رسول اللہ کی ذات بھی محفوظ ہے۔ دو جلدوں کے اندر یہ قرآن ہے اور مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں چلنے والا محمد مصطفیٰ قرآن ہے۔ پوری تفصیل ہے، قرآن آتا ہے محمد کو کہتے چلے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آتا ہے اور فرماتے ہیں تیسرا دن میں کیا بدلا لینا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری چیخیں نہیں لگیں کہ یہ بدلا لینا ہے، بدلا کون سا بدلا؟ اب میں ہاں جی آ جاؤ، تم نے بدلا لینا ہے تو لے لو، لینا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا جی